رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان رمضان عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بڑے مشہور تابعی ہیں. آپ کو بتانا تابعی کہتے ہیں صحابی کے شاگرد کو، جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی زیارت کی ہے اور پھر وہ بندہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے، اس کو تابعی کہا جاتا ہے. تو ایک بڑے مشہور تابعی ہیں ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک اپنا بڑا پیارا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ واقعہ صرف میں نے آپ کو سنانا ہے. اللہ پاک ہمیں سن سنا کے عمل کی توفیق دے. فرماتے ہیں کہ ایک دن میں دمشق میں یعنی شام کے علاقے میں کاروبار کے ارادے سے گیا، کاروبار کے سفر پر گیا. کہتے جب نماز کا ٹائم ہوا تو میں شہر کی جامع مسجد میں چلا گیا. جامع مسجد میں جا کے جب میں نے نماز پڑھی نا تو نماز مکمل ہونے کے بعد جب امام صاحب نے عوام کی طرف چہرہ کیا تو انتہائی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے. ان کے چہرے پر اتنا نور تھا، اتنا حسن تھا، اتنی رونق تھی کہ میرا دل کیا کہ میں ابھی اٹھ کے جا کے امام صاحب سے ملاقات کرتا ہوں. آپ کی زندگی میں بھی کئی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا ہوگا کہ کسی بندے سے آپ زندگی میں پہلی مرتبہ ملتے ہیں لیکن اس کی شخصیت آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آپ کا دل کرتا ہے ان سے بات ہو، آپ کا دل کرتا ہے ان سے ملاقات ہو، آپ کا دل کرتا ہے ان سے محفل ہو، بات چیت کریں. تو ابو ادریس خولانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرا بھی دل کیا کہ میں اس امام صاحب سے جا کے ملتا ہوں، ملاقات کرتا ہوں، گل بات کرتا ہوں. کہتے میں ابھی یہ سوچ رہا تھا تو جتنے نمازی ہیں نا سارے اپنی اپنی جگہ پہ ٹولیاں بنا کے بیٹھ گئے، دائروں کی شکل میں بیٹھ گئے اور دائروں کی شکل میں بیٹھ کر وہ آپس میں کوئی دین اسلام کی باتیں کرنے لگ گئے.
کوئی پڑھنے لگ گئے، کوئی پڑھانے لگ گئے، کوئی سیکھنے لگ گئے، کوئی سکھانے لگ گئے، تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کہتے جب وہ پڑھتے پڑھتے کسی مسئلے پہ اختلاف کرتے نا، تو اٹھ کے امام صاحب کے پاس جاتے، امام صاحب اس کو جیسے بتا دیتے، وہ سارے لوگ اس بات پہ عمل کرتے اور اس کو مان لیتے اور اپنی جگہ پہ آ کے پھر پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ بڑا عجیب منظر میں دیکھ رہا تھا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بندہ خوبصورت نہیں ہے، صرف اس بندے کے پاس علم بھی بڑا زیادہ ہے کہ سارے لوگ ان کی بات مانتے۔ پھر تیسرا کام یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد امام صاحب اپنی جگہ پہ اٹھ کے مسجد سے چلے گئے۔ جب امام صاحب مسجد سے گئے تو ان کے پیچھے ساری مسجد خالی ہو گئی۔ اب مجھے تیسری بات کا احساس ہو گیا، یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اس علاقے کے بہت بڑے امام ہیں، خوبصورت بھی ہیں، عالم بھی ہیں، اور کو بڑی شخصیت بھی ہیں۔ میرا دل کیا کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں۔ میں اسی سوچ وچار میں بیٹھا تھا، امام صاحب چلے گئے، ایک بندہ مسجد میں رہ گیا، غالباً مسجد کا وہ خادم تھا۔ میں نے اس سے کہا بھائی جان یہ امام صاحب دوبارہ کب مسجد میں آئیں گے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ تو اب کل صبح آئیں گے، اب یہ اپنے علاقے میں چلے گئے، رات کی نمازوں میں یہ نہیں آتے، صبح آئیں گے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ خادم مسجد بڑی حیرانی سے مجھے دیکھ کے کہتا ہے آپ ان کو نہیں جانتے؟ میں نے کہا نہیں، میں مسافر ہوں، میں اجنبی ہوں، میں اس علاقے میں نیا آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اس بندے نے خادم مسجد نے بتا کے حیران کر دیا، کہنے لگا یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا جس بندے نے وراثت کا علم سیکھنا ہے نا، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا جس طرح قرآن اسی طرح سیکھنا ہے نا جس طرح آسمان سے نازل ہوا ہے، تو میری امت کے 4 لوگوں سے سیکھے، عبداللہ ابن عمر سے سیکھے، ابی بن کعب سے سیکھے، سالم بن عبداللہ سے سیکھے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا تھا جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ میری امت کے سارے علماء کو اکٹھا کرے، اس میں قرائے کرام بھی آئیں گے، علماء کرام بھی آئیں گے، محدثین بھی آئیں گے، مفسرین بھی آئیں گے، مدرسین بھی آئیں گے، خطباء بھی آئیں گے، شیوخ الحدیث بھی آئیں گے، سارے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیا جائیں گے، اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جائے گا ان سارے لوگوں کی قیادت کر کے، ان کی قیادت کرتے ہوئے سارے لوگوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اتنے عظیم صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے اور کل فجر کی نماز پہ آئیں گے، تو میرے دل میں بڑی محبت پیدا ہوگی۔ میں نے کہا اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہے، ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں تابعی بن جاؤں گا، مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے گا، میں نے ضرور ملاقات کرنی ہے۔ کہتے میں نے بڑی مشکل سے انتظار کرتے کرتے رات گزاری، تہجد کا ٹائم ہوا نا تو میں مسجد میں چلا گیا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کرو کبھی کبھار تہجد پڑھ لیا کرو، یہ نا بڑی لاڈلی نماز ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا گھروں میں لاڈلا بچہ ہوتا ہے، وہ ساری باتیں منوا لیتا ہے۔ یہ لاڈلی نماز ہے، یہ اللہ سے ساری باتیں منوا لیتی ہے۔ زندگی کا کوئی کام نہیں نہ ہوتا،
تہجد کے وقت اللہ سے مانگا کرو، میرا سنا رب کرم کر دے گا اور وارے نیارے کر دے گا انشاءاللہ۔ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ دَعْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت ہے۔ مرضات لربکم، تہجد پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ مغفرۃ لذنوبکم، یہ تمہارے گناہوں کی معافی ہے۔ منہات للآثام، جو گناہ تم نے ابھی نہیں نہ کیے اللہ اس کے اور تمہارے درمیان رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا الحمدللہ۔ اور اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں گناہ کا موقع ہی نہ دینا کبھی۔ ہم کمزور ایمان لوگ ہیں، بھٹک جائیں گے، پھسل جائیں گے، بہک جائیں گے، اللہ موقع ہی نہ دینا۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جس کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور فرمایا جسم کی جتنی بیماریاں ہیں نا، ساری بیماریوں کا علاج نماز تہجد میں ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوی مقیلا۔ تہجد کے وقت میں کہتے مسجد میں چلا گیا، میں نے دیکھا کہ مسجد کے ستون کے پیچھے نا میرے جانے سے پہلے بھی کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے۔ میں قریب ہو کے دیکھا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ وہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن سے میں ملنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے بھی نماز پڑھی، میں پاس بیٹھ گیا، میں انتظار کرنے لگا، انہوں نے نماز ختم کی نا تو میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہو کے سلام لیا اور ایک جملہ بولا، وہ جملہ کہ جو آج ہم نہیں بولتے، یا تو ہمیں سمجھ نہیں ہے یا ہمیں شرم آتی ہے۔ بہرحال یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہو کے کہا معاذ میں اللہ کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے تم سے پیار کرتا ہوں۔ اس جملے کی قیمت کا ہمیں پتہ چل جائے نا تو اللہ کی قسم ہم پھر ہر ایک کے ساتھ یہ جملہ بولیں اور کوشش بھی کریں۔ ذاتی رشتے ہیں نا، خاندانی رشتے ہیں نا، کاروباری رشتے ہیں نا، محلے علاقے کے رشتے ہیں نا، سیاسی رشتے ہیں نا، علاقائی رشتے ہیں نا، ایک آدھ رشتہ اللہ کے دین کی خاطر پیار والا بھی بنا لو۔ کوئی کام نہیں اس بندے سے، صرف اللہ کے لیے پیار۔ آپ کے موبائل میں، ہمارے موبائل میں ہزاروں نمبر ہیں، ایمانداری سے سوچئے کبھی ہم نے ڈیلی یا روزانہ یا دن میں کتنے لوگوں کو ہم فون کرتے ہیں صرف اس لیے کہ جی میں اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں اور میں نے اس لیے آپ کو فون کیا آپ کا حال چال پوچھنے کا۔ نہیں کرتے۔ کوئی رشتے صرف اللہ کے لیے بنا کے رکھ دو، اللہ کی قسم ان کی بڑی قیمت پڑنی ہے۔ یہ قیامت کے دن پتہ لگنا ہے یہ رشتے کتنے کام آنے۔ کہتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا معاذ میں نے کہا ہے میں اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمانے لگے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پھر بولو کیا کہا ہے؟ کہتے میں نے کہا میں اللہ کے لیے آپ سے پیار کرتا ہوں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو کھول دیے، کہا اگر یہی بات ہے تو آؤ سینے سے لگ جاؤ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے گلے لگائے، محبت کی۔ جب میرا کان ان کے منہ کے قریب گیا نا تو مجھے کہنے لگے میں تمہیں ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جو میں نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اپنے کانوں سے سنی ہے، اور وہ حدیث ہے جس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ کہتے ہیں۔ اور پتہ ہے نا جس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں بھلا؟ حدیث قدسی۔ بارک اللہ فیکم۔ حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ والمتجالسین فیہ
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میری محبت اس بندے کے لیے واجب ہو جاتی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے اللہ کی محبت بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمیں بھی دین والی محبت نصیب فرما دے، دین والا پیار نصیب۔ آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ مالک کائنات کے دربار میں جب ساری کائنات جمع ہوگی، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے ساتھ نا چھوٹے چھوٹے نور کے ممبر لگائے جائیں گے۔ یہ جو ممبر پڑا ہوا ہے نا، اس طرح کے ممبر، یہ لکڑی کا ہے، کہیں پہ اینٹوں کا ہوتا ہے، کہیں پہ لوگ ماربل کا بھی بناتے ہیں، بعض ملکوں میں سونے کے بھی ہیں، کہیں پہ ہیرے جواہرات بھی ممبروں کو لگے ہوئے، لیکن وہ ممبر ساروں سے بڑا ہوگا، وہ ممبر جو ہیں وہ نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ انبیاء کرام سوچ رہے ہوں گے اور خیال کر رہے ہوں گے کہ شاید ان ممبروں پہ ہمیں بٹھایا جائے، اور خواہش بھی کریں گے کہ کاش ہمیں بٹھا دیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد نا کچھ لوگ آئیں گے، ان کو ان ممبروں پہ بٹھایا جائے گا۔ وہ ممبروں پہ بیٹھنے والے نہ اللہ کے نبی ہوں گے، وہ ممبروں کے بیٹھنے والے جو ہے وہ شہداء بھی نہیں ہوں گے، وہ ممبروں پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے ناموں والے نہیں ہوں گے، عام لوگ ہوں گے۔ انبیاء کرام ان کو دیکھ کے رش کریں گے، حتیٰ کہ اللہ سے سوال کریں گے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ مالک کائنات فرمائیں گے تمہیں نہیں پتا، یہ عام لوگ ہیں، لیکن یہ دنیا میں میری خاطر ایک دوسرے سے پیار کیا کرتے تھے، میری محبت کی خاطر محبت کیا کرتے تھے، لہٰذا میں نے آج ان کو نور کے ممبروں پر بیٹھا دیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے دین کی محبت نصیب فرمائے۔ دین کے خاطر ہمیں ایک دوسرے کے پاس آنا، کبھی کبھی نا ویسے وہابیوں میں رواج تھوڑا معاف کرنا، کسی عالم دین کے پاس چلے جایا کریں، کوئی کام نہیں، میں جی صرف آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوں، میں آپ کو صرف دیکھنے کے لیے حاضر ہوں، میں آپ سے اللہ کے دین کے لیے پیار کرتا ہوں، اللہ کی خاطر میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرانے زمانے کے ایک بندہ کہیں چلا جا رہا تھا، راستے میں ایک دوسرا بندہ ملا، کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ کہتا جی یہ ساتھ والے پنڈ میں جا رہا ہوں۔ اچھا اس پنڈ میں کوئی رشتہ داری ہے؟ کہتا نہیں۔ کہتا اس پنڈ میں کوئی کاروبار آپ کرتے ہو؟ کہتا نہیں۔ کہتا اس پنڈ میں کوئی لینا دینا ہے؟ کہتا نہیں۔ پھر وہ پوچھتا ہے کہ اس پنڈ جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہتا ہے وہاں نا ایک بندہ رہتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، میرا اس کا یہی رشتہ ہے۔ وہ ہمارے دوست کبھی کبھی بڑا خوبصورت نعرہ لگاتے ہوتے نا کہ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کہتے میرے اس سے لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ وہ راستے میں جو کھڑا ہوا بندہ ہے نا، وہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ، میں عام انسان نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اس نے مجھے تیرے راستے میں کھڑا کیا یہ خوشخبری دینے کے لیے کہ تیرے یہ قدم اپنے اس دوست کی طرف نہیں جا رہے، اس پنڈ کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ یہ تیرے قدم اللہ کی جنتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچانک ملاقات ہے، مختصر سی ملاقات ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دین کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے الحمدللہ، قرآن سے ہمارا تعلق ہے الحمدللہ، لیکن قرآن سے ایک ہمارا رشتہ نہیں ہے جو ہم نے انشاءاللہ اب بنانا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ سب کا بنا دے۔ اور یہ رمضان مبارک آ رہا ہے نا، اس میں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور اس میں انشاءاللہ کوشش بھی کرنی ہے، اور یہ رشتہ اپنا بنانا بھی ہے۔ وہ رشتہ کیا ہے؟ وہ رشتہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، یاد کرتے ہیں،
مانتے ہیں، عزت کرتے ہیں، یہ سارے رشتے ہمارے قرآن سے، لیکن ایک رشتہ ہمارا قرآن سے بہت تھوڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ 40 سال سے نمازیں پڑھنے والوں کا پوچھ لینا، انہوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا ہوگا۔ ہمارے گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، 10 سال 20 سال 50 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، نماز کی ہر رکعت میں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، لیکن سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ ہم نے الحمدللہ 1.5 سال سے یہ سلسلہ شروع کیا، دوستوں کے پاس جا جا کے، 2 بندے ہیں، 4 بندے ہیں، 6 بندے ہیں، 100 بندے ہیں، 1000 بندے ہیں۔ پیغام ہمارا یہی ہوتا ہے، لوگوں اللہ سے دعا کرو اللہ پاک آپ کو مجھے قرآن کا ترجمہ پڑھا دے۔ اور ہم صرف باتیں نہیں کرتے، ہم الحمدللہ اپنے دوستوں کے پاس ایک بڑا خوبصورت تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ یہ کتاب جو اس وقت آپ کو میرے ہاتھ میں نظر آ رہی ہے، غور سے دیکھیں، نام آپ نے بتانا ہے انشاءاللہ۔ کیا نام ہے؟ انعام القرآن۔ کتاب صرف 32 صفحے کی ہے۔ کتنے کی؟ 32 صفحے کی۔ اور اس کتاب میں پورے قرآن پاک کے ہم نے 500 الفاظ نکالے۔ کتنے الفاظ؟ 500۔ جو بندہ یہ 500 لفظ یاد کرے گا انشاءاللہ 90% قرآن پاک کا ترجمہ پڑ جائے گا انشاءاللہ۔ آج کی اس ملاقات میں نا ایک کام کرتے ہیں، کتاب کا تعارف تو میں نے کروانا ہی کروانا ہے، میں آپ کو ایک اور تحفہ دیتا ہوں۔ آپ نے میرے ساتھ 4 لفظ پڑھ دیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں، للہ کا معنی ہے اللہ کے لیے، رب کا معنی ہے پالنے والا، عالمین کا معنی ہے تمام جہانوں کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر پڑھیں ذرا میرے ساتھ۔ الحمد کا معنی کیا ہے؟ تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے، رب پالنے والا، عالمین تمام جہان۔ ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیا۔ خوشخبری سنو، کائنات کے امام علیہ السلام نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، ان تعلم آیۃ من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعتین۔ ابو ذر اگر ایک آیت بھی قرآن کی سیکھ لینا تو 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ ہم نے الحمدللہ 100 رکعت نفل نماز سے زیادہ ثواب لے لیا 1 منٹ میں۔ 1 منٹ میں قرآن پاک کے ہم نے 500 الفاظ صرف نکالے، ایک ایک لفظ قرآن پاک میں 3-3 ہزار مرتبہ آیا ہے۔ ایک ایک لفظ قرآن پاک میں 2700 2400 2000 1600 مرتبہ، ہزار مرتبہ آیا۔ یہ جو رب کا لفظ ابھی ہم نے پڑھا نا، رب العالمین، رب کا معنی کیا پڑھا تھا بھلا؟ پالنے والا۔ کیا معنی؟ پالنے والا۔ یہ لفظ قرآن پاک میں 1000 مرتبہ آیا۔ اب ایک لفظ کا معنی پڑھنے کا مطلب کیا ہوا؟ کتنے لفظ پڑھ لیے قرآن کے؟ 1000 لفظ الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتابیں انشاءاللہ ہم آپ تک پہنچائیں گے، اور آپ سب نے مل کر یہ کتابیں بانٹنی ہے، تقسیم کرنی ہے، دکانوں پر، بازاروں میں، اسکولوں کالجوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، خاندانوں میں، اور انشاءاللہ یہ کتابیں چھپوانی بھی آپ نے ہیں۔ اب نہیں سارے انشاءاللہ کہتے ہیں، سارے کون ہے انشاءاللہ؟ طریقہ سوکھا ہے، کوئی اوکھا کام نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمت آپ نے کرنی ہے، طریقہ ہم نے بتانا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک دعا لے لوں، اور یہ بھی طریقہ بنائیں، آنے والوں کو بھی دعا دیا کرے نا۔ ہمارے ہاں رواج ہے، جو آتا ہے مہمان، جو درس دیتا ہے، جو عالم دین آتا ہے، یا ہمارے جیسا کوئی طالب علم آتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی ساڑھے واسطے دعا کرے آجے، بیماراں واسطے دعا کرے آجے، اے جی فوت شدگان واسطے دعا کرے آجے۔ بھائی جو آتے ہیں ان کو بھی دعا دیا کرو، سلام لیا کرو، محبت کیا کرو، کہا کرو اللہ پاک آپ کا آنا قبول کرے، اللہ پاک آپ کی محنت قبول کرے، اللہ پاک آپ کو صحت دے، اللہ پاک آپ کو اور ہمت دے۔ اللہ کی قسم آنے والی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔
ایک بندہ کہہ دے نا اللہ پاک تو آنا قبول کرے تو بندے کی تھکاوٹ اتر جاتی. سارے بندے اشتہار دے پجاری نہیں ہوندے. سارے بندے یہ چکر نہیں ہوندا کہ میرا نام کڈا لکھا ہے. کوئی دعا لین واسطے بھی آندے نے ساڑھے ورگے فقیر. ہمیں دعا بھی اپنے دینی ہے. 1.5 سال سے ہم نے یہ کام شروع کیا الحمدللہ. میں آپ کے ہی شہر ٹاؤن شپ میں رہتا ہوں. میں ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پہ رفاع انٹرنیشنل یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ پڑھاتا ہوں. 1.5 سال میں ہم نے ایبٹ آباد سے لے کے کراچی تک جب چھٹی ملی ہے، کبھی گرمی کی، کبھی سردی کی، کبھی جمعے ہفتے اتوار کی، کبھی ہم نے الحمدللہ چھٹیاں ملی امتحان کی، ہم گئے اللہ کے لیے الحمدللہ 650 جگہوں پہ جا چکے. ریکارڈ چاہیے تو میرے موبائل میں موجود ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور ہم نے الحمدللہ یہ 65,000 کتاب لوگوں تک پہنچائی. دعا کرو اللہ قبول کر لے. دعا کرو اللہ پاک ریاکاری سے بچائے. دعا کرو اللہ پاک اور برکت دے. دعا کرو اللہ آسان کر دے. ایک بات میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں، دین کا کام کرنا سوکھا نہیں، اوکھا کام. لیکن خوشی پتہ کس بات کی ہے؟ خوشی اس بات کی ہے کہ سونا ہم سے کام لے رہا ہے. اسے کیا مجبوری اللہ کو؟ وہ مچھر سے بھی کام لے سکتا دین کا. اسے کوئی مجبوری نہیں ہے. وہ چھوٹے سے پرندے سے اپنے دین کا کام لے لیتا ہے. ہماری قسمت میں اگر کام یہ آیا، آپ کی قسمت میں اگر یہ کام آیا تو انشاءاللہ سنے رب نے ہماری دنیا آخرت سنوارتے نہیں. آخری بات کی طرف آتے ہیں. یہ کتاب 100 روپے کی چھپتی ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں 100 50 جتنی آپ کی ہمت ہے آپ چھپوا کے اپنے پاس رکھو. نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں گئے، اس مسجد میں جا کے تقسیم کرو. آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے گاہک آتے ہیں، سودا دے دو، بعد میں جاتے تحفہ دے دو. آپ فیملی میں خاندان میں کسی شادی پر گئے ہو، سارے لوگ فروٹ دے رہے ہیں، کوئی مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، آپ قرآن تقسیم کرو. جتنے لوگوں نے آپ کی وجہ سے قرآن پڑھ لینا نا انشاءاللہ، اتنی گواہیاں قیامت کے آپ کے لیے اکٹھی ہو جانی ہے انشاءاللہ. آپ نے آج ایک ہاتھ کھڑا کرنا ہے اور قیامت والے دن سینکڑوں ہاتھ کھڑے ہونے ہیں. یا اللہ اس نے کتاب چھپوائی تھی، ہمارے تک پہنچائی تھی، ہم نے تیرے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا. انشاءاللہ العزیز یہ آپ کا میرا جو معاملہ نا، یہ ایک گواہی سے ہی پورا ہو جانا ہے. تو سینکڑوں گواہیاں ہوگی تو انشاءاللہ میرے سونے رب نے سارے دروازے کھول دینے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں صحابہ کرام کی طرح آپ نے دعوت پہ لبیک کہنا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب بھی دین کا کوئی کام کرتے، یہاں بچے چونکہ دین پڑھنے پڑھانے والے بیٹھے، اس لیے میں ایک جملہ بول دیتا ہوں. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی دین کا کام اپنے گھر سے پیسے لگا کے نہیں کیا. آج رواج آ گیا نا کچھ لوگوں کا، جن کا باہر سے داؤ لگ گیا، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں ہم چندہ نہیں لیتے. بھئی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تو ساری زندگی چندہ لیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے 2 کھجوریں لی ہیں. کیوں جی ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ صحابہ نے 2 3 کھجوریں بھی لا کے دی ہیں. آپ نے سب کچھ اکٹھا کیا، لوگوں سے لے کے لوگوں پہ خرچ کیا. یہی کام ہم کرتے ہیں. لوگ ہمیں جتنے پیسے دے دیتے ہیں ہم اتنی کتابیں چھپوا کے انہیں کو پہنچا دیتے ہیں. اسی مسجد میں آئیں گی انشاءاللہ، آپ خود بخود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں گے، ہمارے لیے دعا کریں گے. آپ کا، ہمارا، آپ کے خاندانوں کا اور آپ کے فوج شدگان کا انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنے گا. میں ہاتھ کھڑا کروانے سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں کون میرا پیارا بھائی ہے، کون کوئی ایسا بیٹا ہے، کوئی نوجوان بیٹھا ہے. ایک مجلس میں ایک بندہ بھی ہو تو بڑی بات ہے. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرتا ہے جی انشاءاللہ 5,000 روپیہ یعنی 50 کتابیں. 5,000 میں اس لیے کہتا ہوں کہ 5,000 روپے کا تو ایک سوٹ بنتا ہے. یہ ابھی عید آنی ہے نا تو لگ پتے جانے 5-5 ہزار کے سوٹ. یہ جو ہم نے سردیوں میں کوٹ لی ہے نا، یہ 5-5 ہزار سے زیادہ کے کوٹ ہے. آپ کو بتائیے سر. کوئی میرا پیارا بھائی یہاں بیٹھا ایسا ہے بزرگ دوست جو کہتا ہے جی انشاءاللہ میں 50 کتابیں چھپاؤں گا اور میں اپنے علاقے میں یا اپنی مسجد میں تقسیم کروں گا. 50 کتابیں نہیں ہیں، قیامت کے دن کی کم از کم 50 گواہیاں ہیں. 50 ہاتھ کھڑے ہوں گے. آپ ایک ہاتھ کھڑا کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے کم از کم 50 ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا میرا یہ صدقہ جاریہ بنے گا. ہے کوئی میرا ایسا پیارا بھائی جو کہتا ہے جی انشاءاللہ 50 کتابیں میں چھپوا دیتا ہوں؟
5,000 روپیہ کیا کون سی قیمت ہے یہ میں دے دیتا ہوں؟ نہیں. تو 10 کتابیں بھلا کتنی؟ 10 کتابیں 1,000 روپے کی ہیں، اور 1,000 روپے کے 4 پرونے بھگتتے ہیں. 2-4 مہمان آ جائیں نا 1,000 روپیہ لگ جاتا ہے. 1,000 روپیہ طالب علم بھی دے سکتا ہے، نوجوان بھی دے سکتا ہے، یہ مزدور بھی دے سکتا ہے، یہ ملازم بھی دے سکتا ہے، یہ ہم سب دے سکتے ہیں. لیکن قیامت کے دن کی 10 گواہیاں کوئی سوکھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے میرے حق میں آئیں گی. اگر 50 کا کام مشکل ہے نا تو کم از کم 10 کتابوں کے لیے کون کون میرا پیارا بھائی ہاتھ کھڑا کرتا ہے؟ انشاءاللہ جی. لو امام صاحب نے ابتدا کر دی ہے. محترم ہمارے جو یہ سارا ثواب اکٹھا کرنے آئے ہوئے ہیں ویڈیو کے ذریعے، ہمارے پیارے بھائی نے وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیا ہے ماشاءاللہ. 2 تیسرے ہمارے ماشاءاللہ 5، یہ 20 ان کی ہوگی، 5 آپ کی ہوگی ماشاءاللہ. ماشاءاللہ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. اور یہ جو ہمارے ریکارڈنگ کرنے والے یہ ویڈیو والے لوگ ہوتے ہیں نا، میں کہتا ہوں یہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں. ہم نے بات کی ہے 10 لوگوں سے، انہوں نے جا کے نیٹ پہ چڑھا دینی ہے اور ان کی بات سننی ہے ہزاروں لوگوں نے. اور یہ آج کے دور میں تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ سن نہیں سکتے، آپ خود تقریر نہیں نہ کر سکتے، آپ تقریر کسی کو سنا تو سکتے ہیں. یہ بہت بڑا ثواب ہے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سارے بھائیوں نے، بیٹوں نے کوشش کرنی اپنا اپنا حصہ دے کے جائیں. بے شک کہ ایک کتاب کا 100 روپیہ دے کے جائیں، لیکن نام تو آئے نا ہمارا کہ ہم نے بھی اللہ کے دین کے لیے کام کیا تھا. اور انشاءاللہ العزیز آپ نے ہمارے لیے، ہم نے آپ کے لیے دعا کرنی ہے. اللہ پاک بیٹھنا قبول کر لے. الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے گھر بار میں، کاروبار میں برکتیں پیدا فرما. یا اللہ ہماری دنیا آخرت کو بہتر کر دے. یا اللہ ہمارے روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں جس کا جو فوت ہو گیا اللہ سب کی اگلی منزلیں آسان کر دے. یا اللہ ہمارے لیے بھی موت، قبر، حشر، حساب کتاب اور پل صراط کی منزلیں آسان کر دے. یا اللہ ہم سب سے دین کا کام لے لیں. اللہ ہم سے دین کا کام لے لیں. اللہ ہم سے دین کا کام لے لیں. سونے اللہ تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم تیرے محتاج ہیں. اللہ ہم سے دین کا کام لے لیں. اللہ تیرے دین کے لیے چھوٹی سی خدمت انعام القرآن کے نام سے ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ قبول فرما. اللہ قبول فرما. اللہ قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.